العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آج ہم اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں جس کا مقصد مسلمانوں اور کرسچن برادری کے درمیان 3 مناظرے طے ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ عنقریب پیش ہوں گے۔ تو اس مجلس کا آغاز ہم تلاوت کلام الہی سے کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں قاری عظیم صاحب کو کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی آیات سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا صدق اللہ العظیم۔ اب ہم اپنا پروگرام باقاعدہ طور پر شروع کرنے سے پہلے مسیحی برادری کی طرف سے پاسٹر محمود صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس مجلس میں چند کلمات کہنے کے لیے تشریف لائیں۔ خدا یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آج یہ موقع مہیا کیا کہ ہم جو مسیحی ہیں اپنے جو مسلم بھائی ہیں ان کے اعتراضات کے جوابات دے سکیں اور کتاب مقدس کا دفاع کر سکیں۔ اور یہ سارا جو کام ہے، ہمارا جو آج کا مناظرہ ہے یا آج کی جو بات چیت ہے، یہ ہماری گزارش ہے آپ سب سے اور مسیحی بھائیوں سے میری کہ آپ جب کوئی بھی بات کریں، کوئی ایسی بات آپ کے منہ سے نہ نکلے کہ کسی شخص کی ذاتیات پہ بات ہو یا کسی شخص کی دل آزاری ہو، بلکہ پیار و محبت سے ہم ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھ سکیں، کہ آپ کے جو ہمارے مسلم بھائیوں کے اعتراضات ہیں وہ یہ سمجھ سکیں کہ ہم کیا مانتے ہیں اور کس طریقے سے مانتے ہیں، بائبل مقدس کے دلائل کے مطابق۔ اور میں خاور رشید بٹ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ سارا پروگرام جو ہے یہ منعقد کیا تاکہ ان کے جو شاگرد ہیں اور ہمارے جو شاگرد ہیں وہ اس بات پہ بات چیت کر سکیں اور جان سکیں کہ بائبل مقدس اصل میں کس موضوع پہ کیا فرماتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی ہم اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے چند شرائط کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے ہمارے 3 عناوین ہیں۔ پہلا جو موضوع ہے وہ عقیدہ تثلیث ہے، جس پر مدعی یعنی کہ اپنا مقدمہ پہلے پیش کریں گے پادری شرافت مسیح صاحب، اور مدعا علیہ ہوں گے مولانا ابراہیم شاہین صاحب۔ اور اس میں ٹائم جو ہوگا مقدمہ پیش کرنے کے لیے 20 منٹ دونوں جانب سے ہوں گے اور 10-10 منٹ ریبرٹل کے ہوں گے، اور دوسرا ریبرٹل دوسرا جو جواب ہوگا اس کے 5 منٹ ہوں گے۔ اور ہماری دونوں بھائیوں سے گزارش ہوگی کہ مجلس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، مجلس کے وقت کو قیمتی جانتے ہوئے موضوع پر رہ کر گفتگو کی جائے، موضوع سے باہر جانے کی کوشش نہ کی جائے تاکہ یہ پروگرام معنی خیز رہے۔ اب عقیدہ تثلیث پر اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب پادری شرافت مسیح صاحب کو۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت جلالی نام میں تمام میرے مسلم بھائیوں کو
यसु मसीह के सिखाए हुए अंदाज में आप सबकी सलामती हो। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है तसलीस विद तौहीद। तो तसलीस विद तौहीद को मसीही जो है इनका ये जामिया जो अकीदा है बाइबल मुक़द्दस का, बाइबल मुक़द्दस का जामिया अकीदा तसलीस विद तौहीद है। जब बात करते हैं तसलीस की तो तसलीस जो है इससे मुराद है अकानीमी कसरत, और जब तौहीद की बात की जाती है तो तौहीद का जो मतलब है वो है खुदा की ज़ात वाहिद। तो अल्फाज की तरतीब जो भी हो, मतलब जो है अकीदा तसलीस का वो वही रहेगा, उसकी तरतीब जो है वही रहेगी कि खुदा की ज़ात वाहिद है और इसमें 3 अकानीम की कसरत है। मिसाल के तौर पर सूरज को आप देखते हैं तो सूरज जो है इससे रोशनी और हरारत निकलती है। तो सूरज की जो रोशनी है, रोशनी और हरारत के बगैर सूरज क्या है? मशकूक है और नामुकम्मल है। इसी तरह बगैर बेटे की अलूहियत और रूहुल कुद्दस की अलाही ज़ात के खुदा ज़ात की नामुकम्मल और ना मुकम्मल है। यानी खुदा की जो ज़ात है वो बेटे के बगैर और रूहुल कुद्स के बगैर नामुकम्मल है। यानी आप जब बगैर बेटे और रूहुल कुद्स के खुदा को अपना खुदा कहते हैं तो गोया आप एक नामुकम्मल खुदा पर ईमान का दावा कर रहे हैं। गोया आप सूरज से निकलने वाली रोशनी और हरारत का वाज़िया इनकार कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि जिस तरह रोशनी और हरारत के बगैर सूरज का कोई वजूद नहीं है, वैसे ही अकीदा तसलीस में खुदा बाप जो है उसके बेटे और रूहुल कुद्स के बगैर खुदा का भी कोई वजूद नहीं है। बाइबल मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। फिर खुदावंद यीशु मसीह अंजील यूहन्ना में फरमाते हैं, लेकिन जब वो मददगार जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादर होता है, वो मेरी गवाही देगा। तो अंजील यूहन्ना में बेटा जो है वो बाप से निकलकर दुनिया में आ रहा है, और रूहुल कुद्स जो है वो भी कहां से सादर हो रहा है? बाप से। तो इसका मतलब यह है कि मसीह खुदावंद ने अपना और रूहुल कुद्स का सोच जो है खुदा बाप को ठहराया है। जी जी, लिख लें अंजील यूहन्ना उसका बाब 15 और 26 आयत में, मैं बाप में से निकला दुनिया में आया हूँ। और उसके साथ यीशु मसीह ने फरमाया यूहन्ना 16 उसकी 28 में, और रूहुल कुद्दस का वाला है 15 बाब की 26 आयत। तो यहाँ पर सोर जो है खुदा बाप जो है बेटे ने बताया कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। तो खुदा बाप और बेटा जो है और रूहुल कुद्स ऐने ज़ात हैं, और ऐने ज़ात का मतलब जो है वो ये है किसी शय की असल या खुद ज़ात होना। ये लफ्ज़ किसी चीज़ की वो हकीकत और बुनियादी खसूसियत को बयान करता है जो उसको दूसरी चीज़ों से मुमताज़ करती है। मिसाल के तौर पर जनाब पौलुस रसूल ने फरमाया इफिसियों 4:4-6 में कि एक ही बदन और एक ही रूह है, एक ही खुदावंद है और सबका खुदा और बाप एक ही है। यानी कि खुदा बाप, खुदा रूहुल कुद्स जो है, खुदा की ज़ात जो है वो वाहिद है, लेकिन उसकी ज़ात के अंदर अकानीमी कसरत है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स। अब तीनों अकानीम की मैं खसूसियत जो है वो बयान करता हूँ
तीनों अकानीम में अज़ली होने के लिहाज से एक हैं, लासवाल होने के लिहाज से एक हैं, खालिक होने के लिहाज से एक हैं, कादर मुतलक होने के लिहाज से एक हैं, हर जगह हाज़र और नाज़र होने के लिहाज से एक है, इंसानियत की बका और मनसूबा बंदी में एक है। एक होने से मुराद ये है कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स अपनी अपनी नीयत में एक जैसी जो है वो खसूसियत और इन जैसा कोई नहीं है। वो एक जैसी खसूसियत रखते हैं और बाप, बेटे और रूहुल कुद्स जैसा कोई भी नहीं है। तो तसलीस व तौहीद का जो आगाज है वो पैदाइश की पहली किताब बाइबल मुकद्दस जो है इसकी पहली किताब से ही शुरू हो जाता है। पहला बाब पहली आयत से ही खुदाई वाहद के लिए एक सीगा वाहद एल की जगह सीगा जमा का आना खुदा की ज़ात में कसरत की दलील है। किताब मुकद्दस में जहाँ कहीं खुदा की ज़ात के अलावा लफ्ज़ एलोहीम आया है उससे मुराद हमेशा कसरत ली गई है। अगर गैर मबूदों के लिए आया है तो वहाँ उसका तर्जुमा खुदाओं या देवताओं किया गया है, यानी एक खुदा या एक देवता नहीं बल्कि ज़्यादा खुदा और ज़्यादा देवता। लेकिन जब ये लफ्ज़ बाइबल मुकद्दस में खुदा की ज़ात के लिए आया है तो इसके लिए अबरानी ज़बान में लफ्ज़ एलोहीम इस्तेमाल हुआ है। पैदाइश 1:1 में लिखा है खुदा ने इब्तदा में ज़मीन व आसमान को बनाया, तो यहाँ लफ्ज़ जो है एलोहीम आया है जिससे मुराद ये है कि खुदा की ज़ात वाहिद है लेकिन उसमें अकानीमी कसरत है, बाप, बेटे और रूहुल कुद्स की सूरत में। तो मेरे अजीज़ों, जब आप देखते हैं, चंद मिसालें दूंगा इस पर। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो टीम है, टीम एक ही है लेकिन उसके अंदर अफराद को देख सकते हैं आप। टीम एक है लेकिन जब आप पाकिस्तान में खड़े हैं तो पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, लेकिन आप अगर बलूचिस्तान में खड़े हैं तो आप कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान में। तो मेरे अजीज़ों, खुदा की ज़ात वाहिद है लेकिन उसके अंदर 3 अकानीम की कसरत है जो बाप, बेटे और रूहुल कुद्स की सूरत में नजर आती है। अब मैं फ़र्क करता चलूँगा बाइबल मुकद्दस से लफ्ज़ अखाद और याहीद के अंदर। जब हम कलमा शमा जो है अस्तस्ना उसकी 6 और 4 में लिखा है, सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। और अबरानी ज़बान में लफ्ज़ अखाद आया है, एक के लिए अबरानी लफ्ज़ अखाद है। जो पैदाइश 1:1 में खुदा ने इब्तदा में अपने लिए इस्तेमाल किया, खुदा ने अपनी वह नीयत बताने के लिए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप इस लफ्ज़ की गहराई में जाएं तो मेरे अजीज़ों, यहाँ खुदा जो है अपने लिए लफ्ज़ अखाद इस्तेमाल करता है। तो पूरी बाइबल मुकद्दस में खुदा की ज़ात के लिए अखाद लफ्ज़ आया है, यहीद लफ्ज़ कभी नहीं आया है। तो जब हम पैदाइश 1 उसकी 5 में देखते हैं तो आदम और हवा की तख्लीक के बारे में आप जानें। आदम और हवा की जब तख्लीक की गई तो खुदा ने उन्हें एक, यानी हम देखते हैं कि पैदाइश में लिखा है कि वो एक तन होंगे। तो जहाँ पर एक तन आया है वहाँ पर याहीद लफ्ज़ नहीं आया बल्कि लफ्ज़ अखाद आया है, यानी कि वो मर्द और औरत के तौर पर है लेकिन लफ्ज़ अखाद उनकी जगह इस्तेमाल हुआ, वो एक तन होंगे। फिर एक कौम के लिए लफ्ज़ अखाद आया है, एक ज़बान के लिए लफ्ज़ अखाद आया है। तो मेरे अजीज़ों, जब हम बात करते हैं पैदाइश, अब हम लफ्ज़ हम पर बात करेंगे कि खुदा ने अपनी ज़ात के लिए जो है सीगा जमा में लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है। लफ्ज़ हम, फिर खुदा ने कहा आओ हम इंसान को बनाएं, आओ हम इंसान को बनाएं अपनी सूरत पर, अपनी शबीहा की मानद,
عبرانی زبان میں ہم کی جگہ لفظ الوہیم استعمال ہوا ہے، جو اس بات کی عکاسی ہے، جو یہ دکھاتا ہے کہ خدا کی ذات واحد ہے، لیکن اس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس کی صورت میں۔ پھر پیدائش 3 باب اس کی 22ویں آیت میں، اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ یہاں پر بھی لفظ ہم آیا ہے تو عبرانی زبان میں خدا نے اپنے لفظ الوہیم استعمال کیا ہے، یعنی کہ خدا ذات میں واحد ہے، لیکن اس کی اندر جو ہے اقانیمی کثرت ہے، باپ، بیٹے اور روح القدس کی صورت میں۔ پھر پیدائش 11 اس کی 7 میں، سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالے، آؤ ہم جائیں۔ تو ہم کے لیے یہاں بھی لفظ جو عبرانی زبان میں الوہیم استعمال ہوا ہے، یعنی خدا جو ہے وہ واحد ہے اور اس کی ذات کے اندر اقانیمی کثرت پائی جا رہی ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب اور اس کے 54 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، لیکن اگر ہم اسے عبرانی زبان میں دیکھیں گے تو میرے عزیزو وہاں پر بال لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب بال تو اس کے بالیک لفظ آیا ہے تو بالیک کا مطلب ہے کہ خدا تیرے شوہر یا شوہران لفظ آیا ہے، یعنی یہاں بھی خدا جو ہے اپنے لیے صیغہ جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ خدا اپنے لیے بار بار لفظ ہم کا استعمال کر رہا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ذات میں ایک ہے، لیکن اس میں اقانیمی کثرت پائی جاتی ہے۔ اب چند ایک حوالے میں بائبل مقدس سے واضح طور پر جہاں پر تثلیث ہمیں نظر آ رہی واضح طور پر، تو یہاں پر پیدائش 1:1 میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا۔ خدا نے بنایا، خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو یہاں پر ہمیں نظر آئے خدا نے ابتدا میں، خدا نظر آ رہا ہے، اور خدا کی روح القدس، اور جس کلمے سے یہ چیزیں تخلیق کی، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا، کلمہ ہی خدا تھا اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ یسایہ 48 اس کی 16 میں لکھا ہے میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہی تھا۔ اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے۔ خداوند خدا یہوہ خدا کی بات کی جا رہی ہے، اور روح جو ہے، جی ابھی بتایا آپ کو یسایہ 48 کی 16 میں، خداوند خدا یہوہ خدا کی بات کی جا رہی ہے، اور جب روح کی بات کی جا رہی تو اس کا مطلب ہے روح القدس، اور جو بھیجے گئے ہیں وہ خداوند یسوع المسیح کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر یسایہ 6 اس کی 8 میں لکھا پھر میں نے خداوند کی آواز سنی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں کس کو بھیجوں اور کون ہماری طرف سے جائے۔ یہاں پر لفظ واحد اور جمع کا استعمال ہوا ہے، ہماری طرف سے کون جائے، تو یہاں پر بھی ہمیں تثلیث واضح طور پر نظر آتی ہے۔ زبور 33 کی 6 میں لکھا ہے آسمان خدا کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا ہے۔ تو عبرانی زبان میں منہ کے دم کے لیے لفظ رواق آیا ہے، روح القدس کے لیے۔ تو خدا یہوہ کی بات کی جا رہی ہے، منہ کا دم روح القدس، اور کلام جو ہے وہ بیٹا ہے، یعنی خدا اپنی ذات میں واحد ہے، لیکن اس کی ذات کے اندر 3 اقانیم کی کثرت پائی جا رہی ہے۔ پیدائش 19 اس کی 23 اور 24 میں لکھا تب خدا نے اپنی طرف سے سدوم اور مورا پر گندک اور آگ آسمان سے برسائی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں اصل ترجمے میں تو یہاں پر لکھا پھر یہوہ نے یہوہ کی طرف سے سدوم اور مورا پر آگ اور گندک برسائی ہے۔ ایک یہوہ آسمان پر ہے اور یہوہ جو ہے یہوہ نے یہوہ کی طرف سے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ خدا اپنی ذات میں واحد ہے۔ تو تثلیث جو ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، بائبل کا جامع عقیدہ ہے، وہ اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ خدا کی ذات واحد ہے، لیکن اس کے اندر 3 اقالیم کی کثرت ہے، باپ، بیٹے اور روح القدس کی صورت میں۔
फिर उस मत्ती 28 उसकी 19 में अरशाद आज़म वाज़िह तौर पर खुदावंद यीशु अल मसीह हमें बताते हैं, पर जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। वाज़ेह तसलीस नजर आ रही है खुदावंद यीशु अल मसीह के अल्फाज है कि उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो मत्ती 3 उसकी 16 था 17 में यीशु अल मसीह पर रूह कुद्स कबूतर की शक्ल में उतरा, आसमान से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर भी हमें तसलीत जो है वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। अब चंद एक बातें सीगाए हम, जैसे कि कुरान करीम में नाहनुन जो है इस्तेमाल किया गया है, तो कुरान शरीफ में मुतहिद मकामात पर अल्लाह ताला ने अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। सूरह अल कदर उसकी एक, बेशक हमने इस कुरान शब कदर में उतारा, हमने उतारा। सूरह अल हिजर 9 आयत, बेशक हमने ही ये जिक्र नाजल किया, हमने नाजल किया। बेशक हमने आपको कौसर अता किया, सूरह कौसर पहली आयत। सूरह फतह, बेशक हमने आपको खुली फतह अता की, हमने आपको खुली फतह अता की। सूरह नूह आयत नंबर 1, बेशक हमने नूह और उसकी कौम की तरफ, नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा, हमने भेजा। सूरह मुज़म्मिल 15 आयत, बेशक हमने, जैसा खुदावंद अपने लिए सीगा जमा का लफ्ज़ बाइबल में इस्तेमाल करता है, और जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी यही लफ्ज़ सीगा जमा में आया है। बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा, हमने भेजा। बेशक हमने हर चीज़ को अंदाजे से पैदा किया, सूरत अल कमर 49 आयत। सूरत अल हिजर 8 आयत, हम फरिश्तों को हक के साथ उतारते हैं और उस वक्त वो मोहलत दिए नहीं होते। सूरत अल हिजर 10 आयत, हमने आपसे पहले अगली उम्मतों हमने भेजा। सूरत अल हिजर 16, यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए इसमें क्या है, इसको सजा दिया है। सूरत अल हिजर 19 आयत, और ज़मीन को हमने फैला दिया है, हमने फैला दिया है और इस पर पहाड़ डाल दिए हैं। सूरत अल हिजर 23 नंबर आयत, और हम ही जलाते और मारते हैं और हम ही वारिस हैं। सो मेरे अजीज़ों, खुदा जो है अपनी ज़ात के लिए बाइबल मुक़द्दस में जो लफ्ज़ एलोहीम, और पूरी बाइबल में खुदा ने अपने लिए लफ्ज़ जो है एलोहीम जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, और ये हमें इस सूरत में नज़र आता है कि खुदा की ज़ात वाहिद है, वो अपनी ज़ात में एक है, लेकिन उसकी ज़ात के अंदर जो है कसरत पाई जाती है बाप, बेटे और रूह कुद्स की सूरत में। तो आखिरी हवाला यूहन्ना 14 उसकी 26 में, लेकिन मददगार यानी रूह हक जिससे बाप मेरे नाम से भेजेगा, जो कुछ मैं तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। यूहन्ना 14 16 उसकी 17 में, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा और वह तुम्हें दूसरा मददगार देगा ताकि हमेशा तुम्हारे साथ रहे। बाप मौजूद है, बेटा मौजूद है, रूह कुद्स मौजूद है, तीनों मौजूद है, लेकिन बाप ज़ात में एक ही है, लेकिन उसकी ज़ात के अंदर कसरत पाई जाती है। पहला यूहन्ना उसका 5 और 7वीं आयत में लिखा है, और जो गवाही देता है वो रूह है। गवाही देने वाले 3 हैं, रूह, पानी, खून, और ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं, क्योंकि आसमान पर 3 हैं जो गवाही देते हैं कि बाप, कलाम और रूह कुद्स एक ही आईने ज़ात है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा जो है वो ज़ात में एक है, लेकिन उसकी ज़ात के अंदर अकानिमी कसरत पाई जाती है जो बाप, बेटे और रूह कुद्स की सूरत में हैं। आमीन। अब इस्लाम की तरफ से अपना मुकदमा पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मौलाना इब्राहीम शाहीन साहब को कि वो आएँ और अपना इस्लाम की तरफ से मुकदमा पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। वक़्त बड़ा मुख्तसर सा है, आप भाइयों ने मेरा साथ थोड़ा सा देना है तो इंशाअल्लाह सारी बात समझ में आ जाएगी।
میرا پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کیوں آتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ خدا کا تعارف کروانے آتا ہے۔ جو قوم بھولی بھٹکی ہوتی ہے، خدا سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اس کو بتاتا ہے کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار نبی بھیجے ہیں، اور اسی سلسلے میں سیدنا مسیح علیہ السلام بھی تشریف لے کے آئے تھے۔ کس لیے آئے تھے؟ خدا کا تعارف کروانے۔ اور جس خدا کا تعارف انہوں نے کروانا تھا وہ میرے بھائی کے مطابق، میرے دوست کے مطابق ثالوث خدا تھا۔ لیکن اس پوری کتاب مقدس میں، اتنی موٹی ہے دیکھ لیں، پوری کتاب مقدس میں ایک آیت بھی ان کے مطابق، ایک آیت جسے وہ آیت کہتے ہیں، ایک فقرہ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو یہ بتائے کہ خدا ثالوث ہے۔ یعنی ایک کے اندر تین اقانیم موجود ہیں، ایسا ایک فقرہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ وضاحت ہونی چاہیے تھی۔ میرا پہلا یہ ان سے مطالبہ ہے کہ ایک فقرہ واضح دکھائیں جس میں لکھا ہو کہ آپ نے خدا کی عبادت تثلیث فی التوحید میں کرنی ہے۔ تثلیث فی التوحید مطلب ایک کے اندر تین لوگوں کے اقانیم کو تسلیم کر کے اس کو پوجنا ہے۔ یہ ایک آیت پہلا میرا مطالبہ لکھ لیں۔ اچھا، ان کا یہ جو نظریہ انہوں نے پیش کیا، یہ ان کے اندر کہاں سے آیا یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان کے اندر اتحاد بھی نہیں ہو سکا خدا کو لے کے کہ خدا کو کس طرح ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے، یہ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ خدا کو تثلیث فی التوحید میں ماننا ہے۔ انہی کا ایک فرقہ ہے، یونیٹیرین کہلاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا وہ ایک ہی ہے، جنہیں وننس بھی کہتے ہیں، توحید والے بھی کہتے ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح کولیڈیرین ایک فرقہ ہے، یہ جو فاؤنڈر تھا نا، پادری فاؤنڈر، اس نے اپنی کتاب میزان الحق جو ہے اس میں لکھا تھا کہ یہ کولیڈیرین فرقہ تثلیث میں باپ، بیٹا اور روح القدس کو نہیں بلکہ باپ، بیٹے اور ماں کو مانتا ہے۔ مطلب تثلیث کو انہوں نے پیش تو کیا لیکن متفق نہ ہو سکے کہ کون سی تثلیث ہم نے ماننی ہے، یہ سارے عیسائی آپس میں مل کے متفق نہ ہو سکے۔ جبکہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بالکل کلیئر کٹ، واشگاف، واضح، صریح، کون سے لفظ آپ بولنا چاہتے ہیں وہ بول لیں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ بھائی کوئی بھی ہمارے ساتھ، ہمارے مسلمانوں میں اختلاف رکھتا ہی نہیں ہے کہ اللہ دو ہیں یا دو میں ایک میں دو ہیں یا ایک میں تین ہیں، تو ایسا ہمارا کچھ بھی نہیں۔ اور اسی کو بائبل نے بھی پیش کیا ہے، مسیح کی بھی تعلیم یہ ہے، اور تورات، زبور، انجیل اور پھر اس کے بعد قرآن مجید، سب نے اس کو مانا ہے۔ میں حوالے پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قل هو اللہ احد۔ بائبل کی حقیقی تعلیم استثناء 4:35، استثناء 5:7، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ مطلب تینوں کو پوجنا ہے کہ ایک کو پوجنا ہے؟ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ نہیں ہے کہ ہمارے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ ہے استثناء جو ایک تورات ہے نا، تورات اس کی ایک کتاب ہے۔ زبور میں ہے 86:10، دو حوالے میں نے دیے 4:35 اور 5:7 استثناء۔ زبور 86:10 دوبارہ سن لیں، زبور 86:10، تو ہی عظیم ہے اور معجزے کرتا ہے اور تو ہی واحد خدا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں لکھا تو بھی خدا ہے، لکھا تو ہی واحد خدا ہے۔ اسی طرح یہ زبور تھی۔ اب انجیل پہ آ جائیں، متی کی انجیل ہے 4:10، ابلیس دفع ہو جا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، رب اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ بڑا زور دے رہے تھے میرے دوست ہم پہ، ہم، تو ادھر بھی دیکھ لیں، اسی کی عبادت کر۔ قرآن نے تثلیث کی نفی واضح طور پہ کی ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ آگے آخر میں کہتے ہیں ولا تقولوا ثلاثۃ، تین نہیں کہنا بھائی، تین نہیں کہنا جو تم کہتے ہو نا تین اقنوم ہے، قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے تین نہیں کہنا۔ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ تین کہنے والوں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، اگر باز نہ آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 73 ہے۔
میرے دوست کا نظریہ جو تھا انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں نے دیکھیں خلاصہ سمجھیے گا, قرآن, تورات, زبور, انجیل, اور انجیل کس کی کتابیں ہیں؟ مسیح علیہ السلام کی. مسیح کی تعلیم, محمد رسول اللہ کی تعلیم, زبور کی تعلیم, سب کی تعلیم کیا ہے؟ ایک ہی تعلیم. ہم سب ایک پیج پہ جمع ہیں. اور میرے دوست نے جو نظریہ پیش کیا تھا وہ مقدس ایتھنیسیس کا جو مکمل ایک انہوں نے نظریہ لکھا ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے. انہوں نے نظریہ جامعہ کہا, تو اس جامعہ نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو یہ 3 اقانیم ہیں, کون کون سے؟ روح القدس, بیٹا اور باپ, باپ بیٹا روح القدس, یہ تینوں اقانیم بالکل برابر ہیں ازلیت میں, ابدیت میں, قادر مطلق ہونے میں, خالق حقیقی ہونے میں, ہر چیز میں یہ یکساں ہیں, بالکل برابر ہے. جبکہ بائبل کے اندر کتنے ایسے حوالے آپ کو مل سکتے ہیں, اور میں آپ کے سامنے پڑھوں گا بھی, کہ جس میں یہ برابر آپ کو نظر نہیں آئے. بائبل کو دیکھیے, تیموتھیس 1 میں 2:5 یسوع انسان تھا. انہوں نے کیا کہا؟ خدا تھا. بائبل پڑھ رہا ہوں, تیموتھیس 1:2-5 میں ہے یسوع انسان تھا. اور جبکہ یرمیہ کی 17ویں باب کے 5ویں فقرے میں ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جس نے انسان پر توکل کیا. مطلب عبادت کے لیے توکل جو ہے وہ انسان پہ جو کرے گا وہ کون ہو جائے گا؟ ملعون. اور یسوع مسیح کون تھے؟ انسان تھے. اب یا تو انہیں انسان مانو گے تو توکل نہ کرو, اور اگر توکل کرنا ہے, عبادت کرنی ہے, تو پھر بائبل کے مطابق اس کو انسان نہ مانو. اب آگے چلیں تو اس کے مطابق, اس حوالے کے مطابق, پہلا سوال میں نے نوٹ کروایا تھا, میرا دوسرا سوال بھی نوٹ کر لیں کہ بائبل مسیح کو انسان کہہ رہی ہے اور انسان کو خدا ماننے والے کو ملعون کہہ رہی ہے, تو کیا مسیح انسان ہونے کے باوجود اقنوم خدا بن گیا؟ یسایہ کے 7:15 میں دیکھ لیں کہ وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو جائے. نیکی بدی, گناہ اور ثواب, اپنی زبان میں آپ سمجھ لیں, گناہ اور نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو جائے, اس میں تمیز نہ سیکھ لے, تب تک وہ دہی اور شہد کھائے گا. ابھی میں نے بتایا تھا ایتھنیسیس کا عقیدہ ہے کہ یکسانیت ہے, تینوں اقنوم برابر ہیں, جیسا خدا ہے ویسا ہی بیٹا ہے, ویسا ہی روح القدس ہے. لیکن یہاں پہ دیکھ لیں, بیٹے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دہی اور شہد کب تک کھائے گا؟ جب تک وہ گناہ اور ثواب کے رد و قبول کے قابل نہیں ہو جاتا. مطلب ایک وقت اس پہ ایسا گزرا ہے جب وہ گناہ اور ثواب کو اس میں تمیز نہیں کر سکتا, اور خدا باپ تو کر سکتا تھا, خدا بیٹا یہ نہیں کر سکتا تھا. اب آپ مجھے خود ہی بتائیں, میرا تیسرا سوال اس حوالے پہ یہ ہے کہ اگر یہ خدا باپ اور خدا بیٹا برابر ہیں, تو پھر خدا بیٹے میں یہ جو ازلیت آپ نے کہا ہے کہ ازل سے اس کے اندر تمام خصوصیات پائی جا رہی تھیں, تو یہ خصوصیت اس کی کہاں رہی جب تک وہ دہی اور شہد کھاتا رہا؟ تیسرا سوال میرا آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. چوتھا سوال میرا یہ ہے, مرکز 11:12-14 لکھا ہے کہ مسیح کو بھوک لگی, وہ انجیر کے درخت کے پاس گیا, انجیر کھانے کے لیے گیا, کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں, لیکن اس نے جا کے دیکھا کہ انجیر تو لگے ہی نہیں ہوئے تھے. جب اس کو نظر آیا کہ اس میں تو انجیر لگے ہی نہیں ہیں, تو اس نے اسے بد دعا دے دی, اور پھر ایک اور جگہ پہ لکھا ہے کہ پھر آئندہ کبھی اس پہ انجیر لگے گی. اب دیکھیں خدا ہے, کون ہے؟ خدا ہے, کیا لگی ہے؟ بھوک لگی. خدا کو بھوک, نعوذ باللہ. اچھا, خدا کو بھوک نہیں لگتی لیکن بائبل میں لگ گئی. اب پھر وہ کیا ہوا, گئے ہیں جا کے انجیر کھانے کے لیے, انجیر کا درخت نظر آیا کہ وہ انجیر کا درخت لگا, میں جا کے وہاں سے انجیر کھاؤں گا, بھوک ختم ہو جائے گی. جاتے ہیں, دیکھتے ہیں انجیر لگی نہیں ہے. بھائی خدا ہوتے پتا ہوتا بھائی انجیر نہیں ہے, میرا جانا تو ہے. اچھا, چلے گئے, جا کے پھر دیکھا کہ درخت پہ پھل نہیں لگا. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ انہیں پتا تھا نہیں لگا, لیکن پھر بھی ویسے ہی چلے گئے. تو اگر ویسے ہی گئے تھے تو وہاں جا کے بددعا کو دی بیچارے پہ, دوبارہ پھر کبھی پھل ہی نہیں لگا. تو یہ میرا سوال ہے کہ کیا خدا کو بھوک لگتی ہے, اور کیا خدا کو یہ خدا کے لائق ہے کہ وہ کسی درخت کو بلا وجہ ہی بددعا دے کے اسے بے پھل کر دے؟ تو یہ میرا چوتھا سوال تھا.
पांचवा सवाल मेरा ये है कि अगर मसीह यूहन्ना 20:17 में है कि मैं अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ, मसीह क्या कह रहे हैं? मैं अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि अगर मसीह खुद खुदा हैं तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं अपने और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ? खुद खुदा किसी और को अपना खुदा कैसे कह सकते हैं? और छठे नंबर पे मैं मंतकी एतबार से भी थोड़ा सा तड़का लगाता जाऊं। मंतक जिन लोगों ने पढ़ रखी है, अगर मेरे इन भाइयों ने पढ़ रखी है, तो मंतक में आपने ये सुना होगा कि मुरक्कब जो होता है ना वो हादिस होता है, और खुदा का हर कानून अगर आप इंसान यानी बेटा लेते हैं वो भी मुरक्कब है। किससे? नफ्से नातिका से और रूह से। रूह और नफ्से नातिका मिलके इंसान बना है, और फिर इंसान रूहुल कुदस और बाप मिलके पूरा क्या बना है? खुदा बना है। खुदा भी मुरक्कब, और फिर उसके बाद मसीह भी मुरक्कब। और मुरक्कब ये मंतकी सच्चाई है कि जो भी मुरक्कब होगा उसको ज़वाल है, मतलब वो हादिस है, एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा। तो क्या ये खुदा आपका जो आपने पेश किया है वो हादिस है? ये मेरा छठा सवाल लाजमी लिख लीजिए। ज़बूर की 45:7 में और इब्रानियों की 1:9 में है कि खुदा ने तुझको शादमानी के तेल से तेरे हम सरों से ज्यादा मसा किया है। अब ये आयत आपने तो पढ़ रखी होगी, मेरे दोस्त भी समझ लें। खुदा ने तुझको शादमानी के तेल से तेरे हमसरों से ज्यादा मसा किया है। अब इसमें से 2 सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, 7वां और 8वां नंबर भी गिनवा रहा हूं ताकि आप मेरे सवालों का जवाब मुकम्मल तौर पे देखो, डंडी ना मारे। 7वां सवाल मेरा ये है कि अगर मसीह खुद खुदा थे तो मसा करने वाला कौन था? अगर मसीह खुद खुदा थे तो मसा किसने किया? क्योंकि आयत में लिखा है, आपकी आयत में ये लिखा है कि खुदा ने तुझको शादमानी के तेल से तेरे हमसरों से ज्यादा मसा किया। मसा करने वाला कौन था? और फिर इसी आयत में मेरा 8वां सवाल ये है कि मसीह को कहा जा रहा है तेरे हमसरों से ज्यादा, मतलब कि आयत, बाइबल की आयत आपको ये कह रही है कि मसीह के कई हमसर थे और उन हमसरों में एक मसीह था जिसको ज्यादा तेल का मसा दिया गया है शादमानी, मतलब हमसर ज्यादा है। अब वो हमसर कौन है? उन्हें भी ढूंढिए और फिर तसलीस को फिर तरबीह और तखनीस में आप लेके आइए ताकि खुदा का सिलसिला चलता रहे। मसीह के मुंह पर थूका जाता है, बाइबल में लिखा है मसीह के मुंह पर थूका गया, उनके तमांचे मारे गए, उनको मुक्के मारे गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, इबादत गाह में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई, फिर सलीब भी दी गई। सलीब में आपको पता है कीलें भी ठोंकी जाती हैं, और फिर उसके बाद खुदा 3 दिन के लिए मर भी गया। अब ये सारी चीजें जो बाइबल में है, तो नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह, क्या किसी खुदा की शान के लायक है? अगर मसीह खुदा थे और एक कानून थे खुदा का, जो 3 मिलके एक बनाए हैं, तो उनमें अगर मसीह एक कानून थे तो ये सारा कुछ उनके साथ क्यों हुआ? और यहीं पे मैं अपना 10वां सवाल भी रख देता हूँ कि क्या जब मसीह को सूली दी गई थी और वो 3 दिन के लिए मर गए थे, तो क्या सारी खुदाई मरी हुई थी? जब आपका ये कहना है कि सारा कुछ बराबर है, तो मेरा मुतालबा और मेरा सवाल ये है कि क्या 3 दिन के लिए ये दुनिया बगैर खुदा की थी, या फिर उसमें से वो खुदाई निकल गई थी? अगर खुदाई निकल गई थी तो फिर मतलब अबदियत और अज़लियत वाली यकसानियत कहाँ गई? तो ये मेरे सवाल थे। 10 सवाल हो गए हैं। 11वां सवाल मैं आपके सामने रखने लगा। दुनिया के अंदर ना 2 तरह के मजहब है मेरे भाई, मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनिएगा। दुनिया में 2 तरह के मजहब हैं, एक को सामी अदियान कहा जाता है, एक को गैर सामी अदियान कहा जाता है। अच्छा, सामी अदियान जो है वो है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत वही के जरिए से हमारे तक पहुंचा। गैर सामी अदियान वो है जो लोगों ने अपनी तरफ से को बुद्ध शुद्ध पकड़ के और इधर उधर से सारे खुदा इकट्ठे करके एक माबूद बना के उसको पूजने लगे। अब आप देखें, गौर से देखें कि दुनिया के अंदर ये जो तसलीस का अकीदा भाई ने पढ़ा है ना, ये कहां से आया? अब मैं आपके सामने रखता हूँ, हमारे जो हमसाए मुल्क वाले हिंदू हैं, ये ब्रह्मा विष्णु और शिव की तसलीस को मानते हैं। बड़े मुस्कुरा रहे हैं। तसलीस को मानते हैं ये ब्रह्मा विष्णु और शिव। बाइबल में अय्या, अनलील, अनु की तसलीस मानी जाती है। यूनान में हुडीस, पोसीडन और ज़यूस की तसलीस मानी जाती है।
مصر میں اوزیرس، آئسس اور ہورس کی تصویر مانی جاتی ہے، ساری غیر سامی ادیان۔ چیٹ جی پی ٹی بڑی معاون ثابت ہوگی اس کے جواب کے لیے، نیٹ نہیں آ رہا ہوگا تو وائی فائی لے لینا۔ تو 10واں سوال میرا یہ ہے، 10واں سوال میرا 10واں ہو چکا ہے، 11واں سوال میرا یہ ہے کہ یہ غیر سامی ادیان میں چلنے والی خرافات سامی دینوں میں سے کسی دین میں نہیں تھی سوائے مسیحیت کے، تو یہ کہاں سے آئی؟ تو یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں سے آئی۔ اسی طرح 11 سوال میرے ہو چکے ہیں، 12واں سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لوکا 3:21-22 میں لکھا ہے، انہوں نے حوالہ بھی دیا تھا، اس میں ہے کہ مسیح نے بپتسمہ لیا، روح القدس کبوتر کی شکل میں آیا، خدا کی آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں 3 ذاتیں ہیں، ایک روح القدس کی، ایک بیٹے کی، ایک باپ کی، اور تینوں الگ الگ روپ میں ہیں۔ ایک آسمان سے آواز دے رہا ہے کہ میرا پیارا بیٹا ہے، ایک بپتسمہ لے کے نہا رہا ہے، اور تیسرا کبوتر کی شکل میں آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ 3 روپ تو نظر آ رہے ہیں، لیکن ملاکی کی 3:6 میں آپ دیکھیں تو لکھا ہے کہ خدا لا تبدیل ہے۔ یہاں پہ آپ کو 3 روپ نظر آ رہے ہیں، لیکن ملاکی 3:6 میں لکھا ہے کہ خدا لا تبدیل ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ تبدیلی اور روپ الگ الگ کیوں ہیں؟ تو یہ میرے 1 درجن ہو چکے ہیں۔ 13واں سوال میرا یہ ہے، تیموتھیوس 1:2-5 میں ایک ہی خدا ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ میں بھی ایک ہے جو درمیانی ہے، یعنی مسیح عیسیٰ۔ خدا الگ اور مسیح الگ، خدا اور انسان کے بیچ میں ہے۔ خدا الگ ہے اور مسیح کہاں ہے؟ خدا اور انسان کے بیچ میں۔ تو یہ اگر ایک ہیں تو پھر یہ برابری جو آپ نے پیش کی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ 13 ہے۔ 14واں میرا سوال یہ ہے، یوحنا کی 6:57 میں لکھا ہے، میں اس باپ کے سبب زندہ ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے میں اس باپ کے سبب زندہ ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ سبب اور چیز ہوتی ہے، مسبب اور چیز ہوتا ہے۔ خدا باپ سبب بن رہا ہے، بیٹا مسبب ہے، مطلب دونوں ایک نہیں ہیں۔ ایک جو سبب ہے وہ پہلے سے ہے، مسبب بنے جو چیز بنی ہے وہ بعد میں، تو ازلیت کہاں؟ 14واں میرا سوال یہ ہے، کرنتھیوں 1:15-24 میں ہے، تب ہر حکومت، اختیار اور قوت کو نیست کر کے وہ بادشاہی خدا باپ کے حوالے کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسیح اپنی قوت اور بادشاہی کو ختم کر کے نا اپنا سارا اختیار خدا کو واپس دے دے گا۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ قادر مطلق ہے اور ہمیشہ کے لیے، اس کی ازلیت ہے، ٹھیک ہے، ابدیت بھی ہے، ازلیت بھی ہے۔ تو یہ جب اپنے اختیارات، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب وہ سارے اختیارات خدا کو دے گا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، تو اس کی قادر مطلق والی صفت جو تھی وہ کیا ختم ہو جائے گی؟ تو یہ میرے کتنے سوال ہو گئے ہیں بھائی؟ 14 سوال ہو گئے۔ 15واں اور آخری میرا سوال ہے، یوحنا 5:20 میں لکھا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ جو کچھ باپ سے سنتا ہوں اس کے مطابق عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اس کی جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اگر میں خود اپنے بارے گواہی دیتا تو میری گواہی معتبر نہ ہوتی، لیکن ایک اور ہے جو میرے بارے گواہی دے رہا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میرے بارے اس کی گواہی سچی اور معتبر ہے۔ تو آپ کے سامنے میرا آخری اور 15واں یوحنا 5:20 میں لکھا ہے، 30 سے آگے 31 بھی ہوگی، بیٹا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، باپ کی مرضی ہوگی تو کرے گا۔ مطلب باپ کر سکتا ہے، بیٹا نہیں کر سکتا، برابری کہاں گئی؟ اسی طرح یہاں پہ لکھا ہے کہ بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے اگر وہ اپنی مرضی سے دے تو، ٹھیک ہے، باپ کی گواہی معتبر ہے۔ تو یہ یکسانیت کیڑے مذہب چلی ہوئی ہے، اور بلاؤ واپس۔ تو یہ میرے 15 دلائل ہیں، اور پھر میں اس سے یہ سوال کرنا چاہوں گا ایک عقلی طور پر بھی کہ جو آپ حکم مانتے ہیں، 3 حکم، وہ کیا اجزاء کے اعتبار سے 3 ہیں، صفات کے اعتبار سے 3 ہیں، یا حیثیتوں کے اعتبار سے؟ پہلا میرا عقلی سوال یہ تھا۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے، کیا کہیں بھی مسیح نے خود کہا ہے کہ مجھے تم نے 3 میں 1 ماننا ہے؟ جو تیسرا سوال میرا یہ ہے، کیا روح القدس نے کبھی اپنے حکم ثانی یا حکم ثالث ہونے کا دعویٰ کیا ہے پوری بائبل کے اندر؟ اور آخری ٹائم ہو چکا ہے، اور آخری سوال ہے کہ کیا کبھی خدا باپ نے تثلیث کے عقیدے کو ماننے کی کوئی بات بائبل کی کسی آیت میں کی ہے؟ تو پیش کریں۔
مسیحیت کی طرف سے الگ ریبٹل پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں پادری شرافت مسیح صاحب. اس کا ٹائم 10 منٹ ہوگا. ریبٹل کا مطلب ہے کہ جو مقدمہ پیش ہوا ہے فریق مخالف کی طرف سے اس کے دلائل کا جواب دیا جائے. سب سے پہلے کہ میرے بھائی کو تسلیس کی سمجھ نہیں آئی کہ ہم جو ہیں وہ دین نہیں کہتے اور نہ ہی قرآن جو ہے وہ ہمارے عقیدے کی جو ہے اس کی تردید کرتا ہے. تو پہلے میں یہ بیان کرتا چلوں بھائی نے کہا جی کہیں بھی خدا نے خدا یسوع المسیح نے یہ کہا ہو کہ میں خدا کے برابر ہوں تو آپ لکھ لیجئے فلپیوں 2:5 میں اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. اگرچہ خدا کی صورت پر تھا. کس کی صورت پر تھا جی؟ خدا کی صورت پر. اس کے بعد انسان کو بائبل خدا کے کہنے والے کہاں یعنی کہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. بھائی نے کہا کہ جی خدا یسوع المسیح نے کہا ہو کہ میری عبادت کرو یا میری عزت کرو. تو واضح طور پر جہاں پر لکھا ہے بائبل میں کہ باپ بیٹے کو جلال دیتا ہے. تو یہاں پر بھائی نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی سورۃ المائدہ یہاں پر کیا لکھا ہے سنیے. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تو یہاں پر بیٹے کی حیثیت سے جب وہ بشریت انسانیت میں تھے تو انسان ہونے کے ناطے وہ یہ کہہ رہے ہیں باپ کو عزت دے رہے ہیں. اور جب یہ بات آتی ہے باپ بیٹے کو جلال دیتا ہے تو کہتا ہے تو باپ فرشتے اس کے آگے سجدہ کریں. آپ کو ہمارے عقیدے کا نہیں پتا. بھائی نے یہ کہا کہ جی یہ التثیث کا جو عقیدہ ہے ٹھیک ہے یہ بھائی ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے کیونکہ جتنے بھی عقیدے بیان کیے گئے ہیں یعنی جس طرح کہ آپ دیکھ لیں آپ کے عقیدوں میں جو قادیانی ہے آپ مانے بھی اسے آپ اسے مانتے. جنہوں نے اس ہاتھ میں قیام اسے نہیں مانتے. یہ آپ نے سوال کیا جی خدا کو بھوک لگی خدا کو کھانا کھاتا یسوع المسیح کے بارے میں تو آپ نے یہ کب کہا کیونکہ ہمارا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے ہمارے قدم یسوع المسیح جو کامل انسان اور کامل خدا ہے ان کے اندر کاملیت ہے. جب کامل انسان کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب انہیں بھوک بھی لگتی ہے انہیں پیاس بھی لگتی ہے. لیکن جب کامل خدا کی بات آتی ہے تو وہ ہزاروں کے جو ہے وہ پیٹ پالتے ہیں 5000 کا بھی پیٹ پالتے ہیں. تو یہ کامل انسان جب وہ بشریت میں تھے وہ دعا بھی کرتے تھے وہ کھانا بھی کھاتے تھے. اس میں کون سی مسئلہ ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ کوئی فکرہ جو ایسا دکھا دے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. تو وہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ باپ بیٹے کو عزت دیتا ہے. اور پھر یوحنا 14 کے اندر کیا لکھا ہے کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان یعنی کہ جیسا ایمان خدا پر ہے ویسا ایمان مجھ پر ہو. جیسی عزت خدا کو دی جاتی ویسی عزت مجھے دو. آپ نے استثنا کا حوالہ دیا جی تو استثنا میں جو حوالہ ہے میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے کہ سن اسرائیلی خداوند تیرا خدا ایک خدا ہے احد ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا ہے کہ خدا ذات میں جو ہے وہ ایک ہے لیکن اقلیمی لحاظ سے اس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے. وہ باپ بیٹے اور روح القدس کی صورت میں ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر مسیح خدا ہے تو
تو انہوں نے کیوں کہا کہ میں اپنے خدا کے پاس جاتا ہوں؟ میں اپنے خدا کے پاس جاتا ہوں تو بھی ظاہر ہے وہ زمین پر تھے تو ایسے انسان ان کے اندر ڈیول نیچر ہے، کامل انسان اور کامل خدا. انہوں نے دعوے کیے کہ تم میں ایسا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. تو جب وہ انسان ہے تو وہ اپنے خدا اپنے شاگردوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ میں تمہارے خدا اور اپنے خدا اپنے باپ تمہارے باپ کے پاس جاتا ہوں. تو اس میں جو خداوند یسوع کلیمی لحاظ سے کیسے بھی بات ہوگی، کیونکہ وہ باپ کے پاس جا رہے اپنے خدا کے پاس جا رہے ہیں. اور میں نے آپ کو فلپیوں کا حوالہ دیا، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، برابر تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی. خادم کی صورت اختیار کی. پھر آپ نے کہا سامی المذہب کا حوالہ دیا اور بڑی ہی مزاحیہ خیز آپ نے بات کر دی کہ یہ جو ہندوؤں کے دیوتا ہے شیو ہے جی، وشنو ہے اور برہما ہے، تو ان کے اندر ہمیں یکسانیت دکھائے. ہے کوئی ان کے اندر کوئی؟ وہ جو شیو ہے وہ ڈسٹروائے ہے، تباہ کرنے والا ہے، ان کی بات میں ایک دکھائی. تو میں نے آپ کو اتنے حوالے دیے لیکن شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کہ تینوں اقانیم جو ہے وہ اصلی ہیں، لیکن یسایہ 44 اس کی 6 میں، مکاشفہ 1 اس کی 17، عبرانیوں 9 اس کی 14 میں وہ لازوال ہونے کے لحاظ سے ایک ہیں. تموتھیوس 1:17، مکاشفہ 1:18 میں، عبرانیوں میں بھی لکھا ہے اس کے 9ویں اور 14ویں آیت میں. خالق ہونے کے لحاظ سے ایک ہیں، مکاشفہ 4:11، یوحنا 1:2، ایوب 3:4 میں. قادر مطلق ہونے کے لحاظ سے ایک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. اور اس کے بعد ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونے کے لحاظ سے ایک ہے. خدا ہر جگہ موجود ہے. اور متی 18:20 کے اندر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہے میں وہاں موجود ہوں. اگر 2 یہاں لاہور میں دعا کریں، 2 برطانیہ میں یا امریکہ میں ہے، تو خداوند یسوع المسیح کی ذات وہاں موجود ہے. اور کوئی دکھائے مجھے ایسا نبی جس نے کہا ہو کہ میں ہر جگہ موجود ہوں. پھر ان کو اس کی بات کی گئی ہے وہ بھی ہر جگہ موجود ہے. زبور 139 اس کی 7:10 میں کہ خدایا تیری روح تو بلا نہ سکتے میں کہ کدھر جاؤں. یعنی ہر جگہ تینوں موجود ہمیں نظر آ رہے ہیں. انسانیت کی بقا اور منصوبہ بندی میں وہ ایک ہیں. پہلا یوحنا کی انجیل 13 اس کی 16 میں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اور لوکا اور یوحنا 10:11 اس کی 16 میں بھی یہی ہے کہ بیٹا بھی جو ہے وہ انسانیت کی بقا کے لیے اپنی جان دیتا ہے، نجات کا کام کرتا ہے تاکہ سب انسانوں کا جو ملاقہ وہ خدا سے ہو جائے. تو اسی طرح روح القدس بھی کرتا ہے. پھر آپ نے کہا خدا کے برابر، یہ میں نے جواب دے دیا. آپ نے کہا جی کیا کبھی خدا نے جی آپ پڑھ لیجیے گا، میں نے دے دیے حوالے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو حوالہ دیا فلپیوں کا کہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا لیکن اس نے اپنے آپ برابر تھا، وہ خدا کی صورت پر تھا، برابر تھا، لیکن خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی. اور آپ نے تثلیث کے حوالے سے یہ کہا، تثلیث کا لفظ دکھا دیں تو آپ ہمیں قرآن سے توحید دکھا دیں کہ قرآن میں توحید کا لفظ آیا ہے. تو اسی طرح آپ ہمارے عقیدے کو سمجھیں کہ خدا کی ذات ایک ہے لیکن اقلیمی لحاظ سے اس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے جو باپ، بیٹے اور روح القدس کے اندر ہے. پھر آپ نے کہا جی یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کیسے ہوئے، کیونکہ انہیں تو بھیجا گیا ہے. تو بھیجا گیا ہے، جو بھیجا ہوتا ہے اسے بھیجنے کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. تو یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ جیسے بیٹا باپ کو کرتے دیکھتا ہے، جو کام باپ کرتا ہے بیٹا بھی اسے اسی طرح کرتا ہے. تو کوئی نبی ایسا دکھائے جس نے یہ کہا کہ خدا کے کاموں کو میں دیکھ کر ویسے ہی کر سکتا ہوں. جیسے باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے ویسے ہی بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے اور اسے عدالت کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے. تو آپ دکھائیں کوئی ایسا نبی جس نے یہ کہا ہو کہ میں خدا کے کاموں کو خدا کی طرح کر سکتا ہوں، میں عدالت کر سکتا ہوں، میں گناہ معاف کر سکتا ہوں. کوئی ایسا دکھا دے، نہیں دکھا سکیں گے آپ. سو
میرے عزیزوں، میرے بھائی، ہمارے عقیدے کو سمجھیں کہ خدا جو ہے وہ ذات میں ایک ہے، لیکن اس کی ذات کے اندر 3 اقالیم کثرت ہے، باپ، بیٹے اور روح القدس میں۔ شکریہ۔ اس کے بعد بھی 2 مناظرے بھی باقی ہیں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حاضرین سے اس لیے جمع ہیں کہ ہم یہاں پر بات کو سمجھیں، اس لیے جو حوالہ دیا جائے اس کی عبارت پڑھ دی جائے تاکہ حاضرین کو اس سے فائدہ ہو۔ اب مسلمانوں کی طرف سے اسلام کا جو ریبٹل ہے وہ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا ابراہیم شہید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بھائی میں نے نا واضح کر کے آپ کو بتایا تھا کہ میں نا سوال گنوا رہا ہوں، پہلا میرا مطالبہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے۔ میرے بھائی نے جو جواب دینا شروع کیا ہے غالباً 12ویں سوال سے جا کے شروع کیا، پہلے ایک درجن جو تھے انہیں شاید سمجھ ہی نہیں آیا۔ پھر کیا کہتے ہیں جی، آپ نے میری پچھلی 20 منٹ کی گفتگو سنی، میں نے کہیں پہ کہا ہو کہ پوری بائبل میں سے تثلیث کا لفظ نکالو، کوئی کہے کبھی میں نے سنا یہ لفظ کہ تثلیث کا لفظ نکالو، میں نے بھائی یہ مطالبہ ہی نہیں کیا۔ میرا مطالبہ یہ تھا کہ کوئی ایک آیت ایسی پیش کریں جس میں خدا نے یا یسوع مسیح نے یہ کہا ہو کہ میری عبادت تثلیث فی توحید میں کرو۔ بھائی نے اپنا جو آغاز کیا تھا، کیونکہ اب میرا ریپیٹل سیشن شروع ہے، اب میں جواب دوں گا، پہلے میں نے اپنا مقدمہ پیش کیا تھا۔ جو انہوں نے شروع کیا تھا تو بات شروع کی سورج کی ایک مثال دے کے، اب دیکھیں ثابت کیا کر رہے ہیں؟ خدا کو ثابت کیا کر رہے ہیں؟ خدا کو دے کیا رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد جیسی کوئی واضح صاف شفاف آیت نہیں ہے، ایک مثال ہے، اور مثال پہ میری طرف سے اعتراض لیں اور لے کے ساتھ جائیے گا اور ان کو تلاش کریے گا کہ ان کے کیا جواب۔ انہوں نے کہا تھا جی، پہلی جو انہوں نے مثال دی تھی کہ بھی ایک سورج ہوتا ہے، آپ سب نے دیکھا ہے سورج جو ہے وہ روشنی اور حرارت، یہ 3 چیزیں مل کے ایک سورج بنتا ہے۔ اگر سورج کی روشنی نہیں ہے اور حرارت نہیں ہے تو سورج نامکمل ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو تینوں چیزیں ہیں آپ کی تثلیث کی، باپ، بیٹا، روح القدس، یہ تینوں ازلی ہیں، تینوں ابدی ہیں، تینوں قادر مطلق بالکل برابر ہیں، اور یہ صفات میں نہیں ہے بلکہ اپنی اپنی اقالیم اقنومیت میں الگ الگ حیثیت رکھیں۔ تو آپ سمجھدار ہوں، آپ میں سے کوئی بھی طالب علم اس میں تھوڑی بہت سمجھ ہو تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ سورج کا روشنی دینا وہ سورج کی صفت ہے، وہ ایک الگ سے ذات اور قانون نہیں ہے۔ سورج کی ذات ایک ہے، سورج روشنی نہ بھی دے تو سورج ہے، سورج حرارت نہ بھی پہنچائے زمین تک تو سورج ہے۔ تو کیا اگر بیٹے کو آپ نکال دیں تو خدا مکمل ہے؟ آپ نے خود کہا تھا کہ خدا نامکمل ہو جائے گا، یعنی آپ کا خدا نامکمل بھی ہوتا ہے۔ اگر سورج کی حرارت زمین تک نہیں پہنچتی، سورج گرہن لگ جاتا ہے، بادل آ جاتے ہیں، تو کیا سورج جو ہے وہ اپنی اس صفت کے بغیر نامکمل ہے؟ پھر بھی ہم اسے سورج کہیں گے۔ تو یہ جو صفات ہے نا، وہ سورج کی آپ یہ 3 سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں، اور خدا کی صفات ہم 3 نہیں 3 کروڑ بھی مان سکتے ہیں۔ آپ ہمیں 3 منوانے کی بات کرتے ہیں، ہم خدا کی صفات کی بات جب آتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ خدا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ گننے شروع ہو جائیں تو آپ گنتے چلے جائیں، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، رزق دینے والا، سارا کچھ ہے۔ یہ صفتیں ہیں، سورج کی بھی صفت ہے، خدا کی بھی صفت ہے، ہم مانتے ہیں۔ کوئی دلیل ایسی لائیے جس سے سمجھ میں آئے کہ واقعتاً خدا کے 3 قانون ہیں۔ پہلا یہ انہوں نے اعتراض پیش کیا تھا۔ انہوں نے پھر اس کے بعد جو حوالے دیے نا ان کا میں خلاصتاً آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے دلیلیں کیا دی۔ ایک انہوں نے دلیل دی ہے لفظ ہم کی، اور ایک گردان پوری قرآن مجید سے بھی پڑھی اور بائبل سے بھی پڑھی کہ ایلوہیم، ہم یہ سارے سیدھے ثابت یہ کرتے ہیں کہ خدا کے اندر وحدت میں کثرت موجود ہے۔ ایلو جو ہے وہ ایک کو کہتے ہیں، ایلوہیم اس کی جمع ہے، لہذا جب خدا کے لیے جمع کا صیغہ آئے گا، اور آپ کے سوال کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار اعتراض تو غالب آندھی نظر آتی ہے
لیکن یہ بات اتنی مضبوط نہیں ہے، بیت العنکبوت ہے. جب میں آپ کو جواب دوں گا، اور جواب اس کے کیا ہے، گنتے جائیے اور سنتے جائیے کہ اگر الوہیم جمع سے واحد اور واحد سے جمع مراد ہے تو یہودی بھی تثلیث کیوں نہیں مانتے، حالانکہ تورات تو یہودیوں کے پاس آئی تھی. ان کے نزدیک تجسیم مسیح کا نظریہ کفر ہے، تو وہ تثلیث کیوں نہیں مانتے؟ بھئی آپ کو کہاں سے سمجھ آ گئی ہے؟ کتاب تو ان کی تھی. اب اگلا جواب یہ ہے کہ عہد عتیق جو جسے آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، عہد عتیق جو ہے اس کے محکم الفاظ سن اسرائیل میرا خدا ایک خدا ہے، ہمارا خدا ایک خدا ہے، استثنا 6:4 کا جو حوالہ ہے، اس کے مقابلے میں آپ ایسا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں جو اس کے اندر کئی شبہات پیدا ہو سکتے ہیں. پرانے عہد نامے کے ماننے والے کسی شخص کو تسلیم کا کبھی علم ہو ہی نہیں سکتا. یہ ان کی کتاب ہے تسلیث اور ہم اس میں لکھا ہوا. اسی طرح خروج کے اندر 7:1 میں موسیٰ کو الوہیم کہا گیا ہے. خروج یہ تورات کی عبرانی زبان کی کتاب ہے، اور عبرانی میں تورات میں 7:1 وَيُمَرْ اَدْوَنَائِ الْمُوشِ لَتَيَّخَا الوہیم لِفِرَو، یہ عبرانی ہے. الوہیم لِفِرَو، الوہیم کسے کہا گیا ہے؟ موشے، موسیٰ کو. موسیٰ، اگر آپ الوہیم وحدت میں کثرت مراد لیتے ہیں تو کیا موسیٰ کے بھی 3 رکنوں میں؟ میرا یہ اعتراض سمجھیے گا اور پھر اس کا جواب لازمی دیجیے. یوحنا 10:35 میں نبیوں کے لیے الوہیم کا لفظ آیا ہے. اگر الوہیم سے 3 ثابت ہوتے ہیں تو نبی تو کئی لاکھ تھے. اسی طرح مطالعاتی اشاعت صفحہ نمبر 30 کی کتاب یہاں پہ پڑھی ہوئی ہے، اگر آپ کا حوالہ چاہیے ہوگا تو لازمی لیجیے. بائبل کی مطالعاتی اشاعت صفحہ 30 میں لکھا ہے کہ لفظ ہم میں خدا اور ساری آسمانی ہستیاں شامل ہیں. آسمانی ہستیوں سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فرشتے ہیں. اچھا، جب بھی اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یا انا فتحنا لک فتحا مبینا، جتنی بھی انہوں نے آیتیں پڑھی ساری انا نحن نزلنا الذکر، ساری انا والی اور ہم والی جو آیتیں ہیں نا، اس میں ہم سب سے پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا رائل پلورل ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ شاہی لفظ ہے. اب شاہی لفظ آپ کسی طرح رد کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں جی وہ فلانی ڈرامہ دیکھ رہی تھی اس نے اپنے لیے استعمال کر دیا، کر دے. یہاں پہ آ کے مطالعاتی اشاعت میں آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ کی اپنی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جب کوئی بھی اللہ رب العزت صیغہ ہم کا بولتا ہے بائبل میں یا قرآن میں، وہاں پہ ایک ہوتا ہے رب جسے ہم اللہ کہتے ہیں، آپ خدا باپ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ آسمانی ہستیاں ہوتی ہیں، اور وہ سب مل کے ہم بن جاتے ہیں. یہ تو آپ کی کتاب کہہ رہی ہے، میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جب ہم کہا گیا آپ نے اسے رائل پلورل نہیں لیا، شاہی لفظ نہیں لیا، تو یہ لے لیں. تو آپ یہاں پہ پھر کیا جواب دیں گے کہ لفظ ہم میں کون کون شامل ہے؟ اور آسمانی ہستیوں سے مراد فرشتے ہیں، اور ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، کچھ آسمانوں کو سنبھالنے والے، کچھ پہاڑوں کو، کچھ بادلوں کو، کچھ بارشوں کو. یہ سارے فرشتے اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اس کے آرڈر پہ چلتے ہیں، اس کے تابع ہیں. اللہ واحد خدا ہے. الہکم الہ واحد. انہوں نے کہا تھا تثلیث کا لفظ بائبل سے دکھا دیں، تو آپ دکھا دیں. قرآن مجید میں لکھا ہے الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک خدا ہے. اب یہ توحید ہی ہے. آپ اس سے ملتی جلتی آیت کوئی سالوس تثلیث پہ ملتی جلتی آیت اس سے یہ سمجھ میں آتا ہو، آپ لفظ نہ دکھائیں، سمجھ میں آتا ہو کہ تم نے تثلیث فی توحید کی عبادت کرنی ہے. زبردستی سے مترشح کرنا اور تشہیر کرنا کوئی معنی یہ آپ کی اپنی سمجھیں ہو سکتی ہیں، لیکن بائبل کی کوئی. احاد کا ایک حوالہ انہوں نے دیا تھا کہ لفظ احاد جو ہے نا، یہ اگر اکلوتا ہو تو اس کے لیے یحید آتا ہے، اور اگر ایک کے اندر کثرت مراد لینی ہو تو اس کے لیے احاد آتا ہے. تو احاد آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عبرانی کا لفظ ہے، اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید میں عربی میں احد آتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ احد کا کیا معنی ہے. جب احد کا معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کو احاد کا بھی سمجھ میں آئے گا. احد کا معنی ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے.
جب ہم ایک کہتے ہیں تو اس میں کوئی کثرت مراد نہیں لیتے، اور جب احاد کہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی کثرت مراد نہیں لیتے۔ اور میں نے اتنے سارے سوال آپ کے سامنے رکھے تھے، شاید کسی کا جواب آیا ہو، تو یہ ساری دلیلوں کا خلاصہ وہ نکال کے میں نے ہر ان کی دلیل کا جواب جو تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وما توفیق الا باللہ۔ دوسرے ریورٹر کے لیے دعوت دیتا ہوں پادری شافت مسیح صاحب کو کہ وہ 5 منٹ کے لیے بنائیں اور جو باتیں ہیں جو آپ نے اس میں کوئی نئی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ جی ایک حوالہ آپ نے گوشت گزار ہے وہی ہے میرا، یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 23ویں آیت، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں، جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جسے اس نے بھیجا ہے عزت نہیں کرتا۔ تو عزت جو ہے سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جیسے باپ کی کرتے ہیں۔ تو باپ کی عزت میں شامل ہے اس کی عبادت کرنا، اس کو رسپیکٹ دینا، جس طرح باپ کو خدا کو مانتے ہیں ویسے ہی بیٹے کو ماننا اور اس کی عزت کرنی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کے سامنے اور پھر انہوں نے ایک بات کی، اگر سورج کو گرہن لگ جائے تو سورج اپنی روشنی جو ہے وہ نہیں، یہ کہا بھی سورج کو گرہن لگ جائے وہ روشنی چھوڑ دیتا ہے دینا۔ تو اس کے بعد آپ ارامی تارگم یہ یہودیوں کی تفسیر ہے، اس میں جو میمرا لفظ استعمال ہوا ہے وہ لوگوس کے لیے ہوا ہے، جو کلام کے لیے خداوند یسوع مسیح کے لیے یوحنا 1:1 استعمال کیا گیا ہے۔ میں نے اپنا موقف بائبل کے مطابق تسلیم جو ہے وہ اس کا جامع عقیدہ ہے کہ خدا اپنی ذات میں ایک ہے لیکن اس کے اندر اقانیمی کثرت پائی جاتی ہے، باپ بیٹے اور روح القدس کی صورت میں۔ میں نے ان کو جو ہے وہ صیغہ ہم کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے خدا کے لیے استعمال ہوا ہے ایلوہیم، پیدائش 1:1 میں نے بتایا انہیں کہ خدا کی ذات کے لیے یحید لفظ کبھی استعمال نہیں کیا جو کہ اکیلا تنہا ہے۔ نہیں تو موسیٰ جو ہے خدا کے نبی وہ زیادہ متعدد ہوتے جب تورات کو لکھا جا رہا تھا، تو خدا جو ہے اپنی ذات کے لیے ایلوہیم لفظ استعمال کرتا ہے۔ پھر میں نے انہیں اخاد اور یحید کے بارے میں بتایا، انہیں سمجھ نہیں آئی، اور آدم کے حوالہ سے کہ خدا نے جب انہیں پیدا کیا نار اور ناری پیدا کیا، تو نار اور ناری، تو ناری پہلے سے اس کے اندر تھی تو پھر بنائی گئی نا، کہ جیسے کیا لکھا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا دنیا میں آیا ہوں، روح القدس بھی باپ سے ہی صادر ہوتا ہے۔ تو باپ بیٹا اور روح القدس جو ہے خدا کی ذات واحد ہے لیکن اس کی ذات کے اندر 3 اقانیم ہے جو میں نے بیان کیے ہیں۔ تو یسوع مسیح کے الفاظ جو ہے متی کی انجیل 28:19 میں نے انہیں بتایا کہ انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، لیکن میرے پیارے بھائی کو سمجھ نہیں آئی، وہاں پر نام لے کر کے باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو اس لیے ہمارا یہ واضح طور پر جو ہے عقیدہ ہے کہ خدا ذات میں ایک ہے، وہ 3 نہیں ہے، اور نہ ہی ہم 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ دنیا کے مسیحی جو وہ 3 مانتے نہیں کہ خدا 3 ہے، بلکہ ہم ایک خدا اور اس کے اندر کثرت کے قائل ہیں، باپ بیٹے اور روح القدس کی صورت میں۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھ دیا، جیسے باپ کی عزت کرتے ہیں ویسے ہی بیٹے کی عزت کریں۔ تو میرے عزیزو، باپ کی جیسے خدا کی عزت کرتے ہیں ویسے ہی بیٹے کی ہم عزت کرنی ہے۔ تو میرا مقصد یہی بات تھی جو میں نے آپ سب کو سمجھانے کی کوشش کی۔ سو خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی نے میں بہت سے سوال ان کے سامنے رکھے تھے، کسی کا جواب ابھی تک نہیں دیا ہے سوائے 1-2 کے جو انہوں نے 14ویں 15ویں نمبر پہ جا کے سوال سنا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اتنے سارے سوالات کے جوابات ان کے پاس نہیں ہیں، اور وہ بھی کس معاملے میں؟ خدا کے معاملے۔ اب انہوں نے جو حوالہ پڑھا ہے یوحنا 5:23 کا کہ تاکہ سب بیٹے کی عزت کریں، تو کیا بیٹا باپ کے برابر عزت پانے کا حقدار ہے آپ کے مطابق اس آیت سے؟ آپ کہیں گے بالکل ہے۔ جب حکم دیا گیا ہے کہ باپ کی عزت ویسی بیٹے کی عزت، مطلب باپ بیٹا دونوں برابر،
تو پھر یہ فلپیوں کا جو حوالہ آپ نے پڑھا تھا کہ جس میں لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ مطلب کس سے خالی کر دیا؟ الوہیت سے خالی کر دیا۔ اپنے آپ کو باپ کے برابر ہونے کا اس نے مستحق نہیں سمجھا، قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دی۔ تو یہ کیسا خدا ہے کہ خود کو ہی خدائی سے خالی کر رہا ہے؟ اور اگر میری بات توجہ سے سنیے گا، اگر آپ کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹا دونوں کی عزت برابر ہے تو پھر ابھی میرے سامنے آپ بیٹے کو، مسیح کو باپ کہہ کے دکھائیں۔ ابھی بیٹے کو آپ باپ کہہ سکتے ہیں، عزت تو برابر دینی ہے، ایک جیسا جلال دینا ہے۔ تو دو جو ذاتیں ہیں ان میں سے ایک کو باپ کہتے ہو، دوسرے کو بیٹا کہتے ہو، تو جس کو بیٹا کہتے ہو اس کو باپ کہہ کے دکھاؤ، اور جس کو باپ کہتے ہو اس کو بیٹا کہہ کے دکھاؤ۔ بائبل کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا نام ایک دوسرے پہ فٹ کریں۔ تو یہ آپ کی کوئی دلیل نہیں بنتی کہ آپ جس میں کہیں کہ برابر عزت دینی ہے۔ اور عزت کا مطلب عبادت، یہ کون سی تشریح ہے؟ بھائی میں کہتا ہوں اپنے باپ کو عزت دو، اپنے استاد کو عزت دو، تو کیا یہ جملہ میرا بولنے سے کوئی باپ کوئی استاد خدائی کے اندر شریک ہو گیا؟ پھر اکنوم تو پھر کروڑوں ہو جائیں گے۔ اب اگلی بات، اگلا جو انہوں نے حوالہ پڑھا ہے، اور پچھلی دفعہ بھی انہوں نے دو دفعہ پڑھ دیا تھا کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اب یہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا اپنے شاگردوں کو کہ تم جاؤ اور جا کے جو یہ اپنے میری امت کے لوگ ہیں ان کو 3 لوگوں کے نام سے بپتسمہ دینا ہے۔ کون کون سے 3؟ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اچھا، اس کے بعد اب اعمال میں آپ دیکھیں گے 2:38 میں کہ جو لوگ جا کے بپتسمہ دے رہے تھے نا، وہ کیا کہتے تھے؟ یسوع کے نام پر بپتسمہ لو اور روح القدس انعام میں پاؤ۔ اگر ان کو حکم دیا گیا تھا کس چیز کا؟ کہ تینوں کے نام کا بپتسمہ دینا ہے، تو پھر انہوں نے اس حکم کی پیروی کیوں نہ کی اور صرف روح القدس کو نکال کے، باپ کو نکال کے صرف مسیح کے نام کا بپتسمہ کیوں لیا؟ تو یہ میرا سوال ہے کہ یہ سارا کچھ کہنے کے باوجود تو پھر یہ اس کا جواب کیا بنے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت جو آپ کی اس بائبل کے اندر ہے یہ ایک الہاقی عبارت ہے، یہ اس آیت کے ثابت ہونے میں اختلاف ہے۔ آپ کے جواب دے رہا ہوں میں سر، آپ کا جواب دے رہا ہوں میں۔ تو یہ ایک الہاقی عبارت جو آپ نے پیش کی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الہاقی عبارت ہے، اور اس عبارت کو جو الہاقی ہے ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ اور پھر میں نے جو سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ کبھی باپ نے کہا ہو کہ مجھے ایک اقنوم ماننا ہے، بیٹے نے کہا ہو ایک اقنوم ماننا ہے، روح القدس نے کہا ہو ایک اقنوم مان کے میری بھی عبادت کرو، نہیں کہا۔ میں نے ایک سوال سادہ سا رکھا تھا کہ جو آپ یہ 3 اقانیم مانتے ہیں نا، یہ 3 اجزاء ہیں، 3 صفات ہیں، یہ 3 حیثیتیں، تو ان کی وضاحت کر دیں۔ حیثیت سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص، اس کی کئی حیثیتیں ہو سکتی ہیں، مطلب کہ ایک شخص وہ ایک وقت میں خامد بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اور ایک وقت کے اندر وہ کسی کا باپ بھی ہے۔ یہ اس کی 3 حیثیتیں ہیں۔ اگر ایک عمل ایک شخص کو بھی لاحق ہوتا ہے، اس کا مطلب تینوں ہی اس کے وکٹم ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ شرافت مسیح صاحب ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لات ٹوٹ جاتی ہے، یہ اب کسی کے باپ بھی ہیں، کسی کے بیٹے بھی ہوں گے اور کسی کے خاوند بھی ہوں گے۔ اگر ان کی لات ٹوٹتی ہے تو اس کا مطلب خاوند کی بھی ٹوٹ گئی، بیٹے کی بھی ٹوٹ گئی، باپ کی بھی ٹوٹ گئی۔ تو کیا اس طرح 3 حیثیتوں میں جب آپ خدا کو لیں گے، اور خدا جب اس دنیا سے مر گیا تھا تو کیا تینوں مر گئے تھے؟ تو یہ میرا سوال ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ تعالی، یہ ہمارا ایک مناظرہ مکمل ہوا۔